چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی حال مارک تھا جو کہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے دور حکومت میں شفافیت ہوگی، گڈ گورننس ہوگی اور کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی نہیں ہوگی۔ یہ رپورٹ جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے کی ریگولیٹریز ہوئی ہیں کرونا فنڈ میں، یہ کیا رپورٹ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ اور جب یہ رپورٹ جاری ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ جو دعوے تھے ٹرانسپیرنسی کے، شفافیت کے اور گڈ گورننس کے، ان کے حوالے سے آپ اور آپ کی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ نارملی کوئی بھی پیپرا رولز کے مطابق سے ہٹ کے کوئی پروکیورمنٹ ہو اس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بولتی ہے، لیکن آپ کہہ لیں کرونا کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایمرجنسی میں ہو رہی تھیں، مطلب ایک ارجنسی ایک موجود تھی جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ بعض جو پروسیجرز ہیں ان کو اپنے پس پشت ڈال کے آپ نے کو کام کرنا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر تو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں کوئی امبیزلمنٹ ہے، جہاں کوئی کرپشن ہے، جہاں کوئی ریٹ ڈفرینٹ ہیں، تو وہ ایک اٹ کین بی اے سیریس تھنگ وچ از ناٹ دیئر۔ باقی یہ ہے کہ جیسے کو ارجنسی کو میٹ کرنے کے لیے یا باقی چیزیں وہ میں سمجھتا ہوں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اوورآل جو اس کو دیکھ رہے تھے مطلب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے، تو وہاں بھی مطلب اوورآل شفافیت کی جتنی بھی ہسٹری ہے وہ ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی گورنمنٹ کی جو ہسٹری ہے شفافیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑی شاندار ہے۔ لہٰذا اس کو رپورٹ کو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں اس میں چیمہ صاحب، اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے، اس کے مختلف پوائنٹ سے بڑی لمبی رپورٹ ہے، یوٹیلٹی اسٹور کی جانب سے غیر معیاری فلور مل سے آٹا خریدا گیا، یہ تو ریگولیٹری نہیں ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور کی جانب سے جو سبسڈی دی گئی اس کی منتقلی کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 50 ارب روپے کی سبسڈی میں سے 80% فنڈ جاری ہی نہیں ہوئے۔ بجلی کے لیے جو 100 ارب روپے کا ریلیف پیکج تھا اس میں صرف 15 ارب جاری کیے گئے۔ تو یہ تو بڑے سیریس ارریگولیٹریز ہیں۔ یہ اگر ارریگولیٹری بھی ہے تو یہ ایسی ہے جس کا کم از کم آپ کی اہلیت، آپ کے پیسے سے تعلق تو بنتا ہے۔ جی اچھا، اس میں دیکھیں، میں چونکہ میرے پاس ایک حلقہ ہے اور یہ جو یو کین سے کہ بہت ہی ایکٹیو تھا میں ان دنوں ریگارڈنگ، چونکہ کرونا ایشو کیسا تھا، دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ لیں آٹے کی بات جو ہوئی، آٹے میں ایک اسپیسیفکیشن ہے، آٹے میں اسپیسیفکیشن ہے کہ آپ نے 55% آٹا نکالنا ہے، اتنے پرسنٹ 12% آپ نے، بلکہ 70% آٹا ہے، 12% آپ چوکر نکالتے ہیں، 18% میدا نکالتے ہیں، اور 1% سے کم اس میں مائسچر ہوتا ہے۔ اس اسپیسیفکیشن کے بغیر کہیں ہماری گورنمنٹ میں آٹا نہیں نکلا۔ یہ ایک بڑی شکایت ہے، اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ فلور ملوں والے کر رہے ہیں، کیا نام ہے، ہڑتال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نارملی یہ تھا کہ ان کا جو گین ہے، گین اسے کہتے ہیں، یہ جو مائسچر زیادہ کر کے تو گین اسے کہتے ہیں، یہ گین نارملی کو 3.5% یہ کیا کرتے تھے، اکاؤنٹ فار کیا کرتے تھے فلور ملوں والے۔ اب ایک بات کا جواب دیجیے گا، آپ نے جو کہ شروع میں کہا کہ پیپرا رولز کی یا پروکیورمنٹ کی جو ہے کئی دفعہ خلاف ورزی ہو جاتی ہے، ماضی میں آپ اور عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، یہ جو ارریگولیٹریز ہیں یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب آ چکے آپ نے کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ چلے اگر کوئی پروسیجرل غلطی ہو جائے تو یہ کرپشن نہیں ہوتی، تو آئندہ اگر کوئی حکومت جو ہے، آنے والی حکومت یا ماضی کی حکومتوں نے اگر ایسی غلطیاں کی ہیں تو کیا ان کو بھی پھر کرپشن ہی سمجھتے یا ان کو کرپشن سمجھتے اور اپنی دفعہ جو ہے اس کو ایک باقاعدگی کہہ کے اس کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں irregularity can go both way۔ وہ آپ کا کرپشن بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کہ کرپشن میں بھی جا سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپر رول کی آپ پہلے کوئی جلدی میں آپ کر رہے ہیں تو کوئی ارجنسی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کو کر رہے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہو سکتی ہے۔ پہلی بات میں جو بات کر رہا تھا آٹے کے حوالے سے میں گواہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرا فوڈ کا بزنس بھی ہے، تو یو کین سے کہ یہاں پہ جتنے جرمانے لاہور میں جتنی ملیں ہیں، جتنے ان کو جرمانے ہوئے ہیں، جتنے تنگ تھے، جتنے بار ہڑتال کرنے کو، اور آج بھی تیار رہتے ہیں آٹے کو کوالٹی سے ہٹ کے آٹا دینے کی۔ بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کے نمائندے سے، عثمان اللہ صاحب آپ یہ بولیے گا کہ جی ختم کر لیں بات، ٹھیک ہے، اوکے چیمہ صاحب بات۔ دوسری بات اس میں آپ نے دوسری بات اس میں جو بات کی ہے کہ آپ کریں جو 150 لوگوں کو 1.5 کروڑ لوگوں کو گھروں کو 12,000 روپیہ دیا گیا، اس میں بڑی شفافیت سے دیا گیا ہے۔ ہم نے کہیں کوئی شکایت اس طرح کی نہیں سنی، اور آپ جو بات فگر بول رہے ہیں یہ فگر کافی بڑی بول رہے ہیں، 70% یا 60%، کیا بول رہے ہیں مجھے رپورٹ میں لکھا ہے؟ جی میں نے تو نہیں پڑھا، یہ کہا ہے کہ لوگوں تک نہیں پہنچی، اس کے علاوہ جی اچھا یہ دیکھیں، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا آڈٹ ہونا چاہیے، ہوگا۔